بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. محترم حضرات، دوستو، بھائیو اور محترم خواتین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ مومنون کی 4 آیتیں پڑھی ہیں. آیت نمبر 115، 116، 117 اور 118. یہ چاروں آیتیں بڑی قیمتی آیتیں ہیں اور بہت ہی اہم مضمون بھی اس میں ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اس کی خاص فضیلت کی بنا پر ہے. روزانہ صبح و شام پڑھنے کی یہ آیتیں ہیں، تو میں تو گزارش کروں گا کہ ہمارے سامعین کرام روزانہ ان آیتوں کو صبح و شام پڑھ لیا کریں. اس کی جو خاص فضیلت ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ان کا گزر ایک مرتبہ ایک ایسے بیمار شخص پر ہوا جو کئی امراض کا شکار تھا اور سخت امراض میں مبتلا تھا. تو انہوں نے اس بیمار شخص کے کان میں یہ آیتیں پڑھ دیں. ان آیتوں کا پڑھنا تھا کہ اس کے اثر سے وہ شخص تمام بیماریوں سے بالکل اچھا ہو گیا، گویا کوئی بیماری نہیں رہی، ساری بیماریاں اس کی غائب. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس بیمار شخص کے کان میں کیا پڑھ دیا کہ جس کے اثر سے وہ بیمار تمام بیماریوں سے شفا یاب ہو گیا اور صحت یاب ہو گیا اور بالکل اچھا ہو گیا، گویا کوئی بیماری نہیں رہی. آخر وہ کیا پڑھا آپ نے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھ دیں: فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بس میں نے یہ آیتیں پڑھ دی تھی اس کے کان میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو اللہ کی ذات پر اور اللہ کے کلام کے مؤثر ہونے پر، ایک اللہ کی ذات پر یقین کہ اللہ کرنے والے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں
بیماری سے صحت یابی دینے کی بات ہو یا بیماری سے پروٹیکشن اور تحفظ دینے کی بات ہو، کبھی دونوں بس اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ بیماری سے بچاؤ بھی، کہ بیماری نہ لگے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آدمی جتنے چاہے ویکسین لگا لے اور جتنا چاہے سوشل ڈسٹنس رکھ لے اور جتنے چاہے سینیٹائزرز استعمال کر لے اور جتنے چاہے ماسک پہن لے، کوئی سے بھی کسی بھی قسم کا ماسک پہن لے، اور جتنے بھی چاہے بڑے بڑے لاک ڈاؤن کر لے، لاک ڈاؤن لگا لے اور بڑے بڑے آرڈرز دے کر سارے احتیاطی تدبیریں آدمی اختیار کر لے، لیکن بیماری سے بچاؤ سوائے اللہ کے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کہ ساری تدبیریں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور پھر آدمی کو بیماری لگ جاتی ہے، وہ تدبیروں کا کوئی فائدہ اور کوئی اثر نظر بھی نہیں آتا۔ تدبیریں تو اختیار کرنا سنت ہے، تدبیر اختیار کرنا، بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا سنت ہے، تو یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو فرض نہ سمجھ لیا جائے کہ اگر نہ اختیار کرو تو بیماری لگ ہی جائے گی، تو لہذا بیماری سے بچنا ہو تو یہ تدبیر اختیار کرنا گویا فرض ہے۔ سوشل ڈسٹنسنگ ہو، ماسک ہو، سینیٹائزرز ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، تو یہ تدبیر سنت ہے اس کا اختیار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے، فر من المجذوم فرارک من الاسد، تو تدبیر اختیار کرنے کا حکم تو آپ نے دیا ہے، لیکن وہ فرض درجے میں نہیں ہے، وہ سنت درجے میں چیز ہے کہ آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ آپ نے تدبیر اختیار فرمائی ہے، کیونکہ تدبیر اختیار کرنا فرض تو جب ہوگا جب یہ یقین ہو کہ اس تدبیر اختیار کرنے سے یقینی طور سے آدمی بیماری سے بچ جائے گا، اور نہ اختیار کرنے سے یقینی طور سے بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب یہ معلوم ہو یقینی طور پہ دونوں چیزیں، تب وہ فرض درجے میں ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی یقینی نہیں ہے، تدبیر اختیار کرنے کے باوجود بھی بیماری لگ رہی ہے، اور بہت سے تدبیریں اختیار نہیں کرتے ہیں پھر بھی ان کو بیماری نہیں لگتی ہے، تو یہ یقینی امر نہیں ہے، اس لیے اس کو فرض نہیں کہا جائے گا، سنت درجے میں کہا جائے گا۔ تو آدمی چاہے جتنی تدبیر اختیار کرے، بیماری سے بچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کو بیماری سے نہیں بچا سکتا ہے۔ تو ایک تو اس کا یقین ہو کہ آدمی کو اس کا یقین ہو کہ بیماری سے بچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری طرف اس کا بھی یقین ہو کہ جیسے ان آیتوں کے پڑھنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان آیتوں کو پڑھا اور دم کیا کان میں تو شفا مل گئی، تو اس کے دل میں اس کا یقین بھی ہو کہ قرآن پاک میں شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، اور اللہ ان آیتوں کی برکت سے ضرور شفا دے گا، یہ بھی یقین ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو وہ ان آیتوں کو کسی پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو یہ ایسی مؤثر ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اتنا زبردست اثر ان آیتوں کے اندر رکھا ہے۔ تو جب اتنا زبردست اثر ہے کہ پہاڑ جیسا مضبوط چٹان، پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے، تو بیماری جیسی کمزور مخلوق اپنی جگہ سے کیوں نہیں ٹل سکتی؟ بیماری تو ایک کمزور مخلوق ہے، اور آپ جانتے ہیں اس وقت میں کورونا وائرس کی جو بیماری ہے انتہائی درجے کی کمزور مخلوق ہے، جو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آ رہی ہے، دوربین سے بھی
خوردبین سے بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے. تو ایسی کمزور مخلوق اور آدمی اس سے اتنا ڈرا ہوا ہے، اس کی ہیبت سوار ہے، ہر وقت ڈر اور خوف کا عالم طاری ہے، بھاگے بھاگے پھرتے ہیں لوگ. بہت سے لوگ تو اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرتے، مصافحہ بھی گوارا نہیں کرتے، اور اگر خدا نخواستہ اتفاق سے کسی کو چھینک آ جائے تب تو ان کو اتنا ڈر لگا رہتا ہے کہ شاید اب موت ہی آ جائے گی. تو ڈرے ہوئے بہت ہوتے ہیں لوگ. حالانکہ جس وائرس سے ڈر رہے ہیں وہ وائرس انتہائی درجے کی کمزور مخلوق ہے، مگر اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے، قدرتی طور پر آئی ہے، مصنوعی طور پر آئی ہے، سائنسدانوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، یا اسرائیل نے ایجاد کیا ہے، یا کسی اور دشمن نے اس کو پھیلایا ہے. یہ ساری باتیں اور یہ ساری تحقیقات تو ایک طرف رکھیے. جو بھی سبب اس کا ہو، بہرحال وہ ایک کمزور مخلوق ہے وائرس، اور اس سے اتنا خوف اور اتنا ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے کوئی آدمی موت سے گھبرا رہا ہو، موت سے ڈر رہا ہو. تو غرض ایک کمزور مخلوق اس سے کیوں نہیں دفع ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام قسم کھا کے یہ بات فرما رہے ہیں کہ پہاڑ پر بھی اگر پڑھ دو تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، ایسی زبردست تاثیر ان آیتوں کے اندر ہے، تو پھر ایک معمولی سی مخلوق اور معمولی سی بیماری ان آیتوں کے ذریعے سے کیسے ٹل نہیں سکتی؟ میں صرف وائرس ہی کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، تو یہ تو ساری بیماریاں بہرحال مخلوق ہیں، اور اس کے اندر اتنی بڑی طاقت تو ہے نہیں، لیکن ہم اس کو کمزور نہیں سمجھتے، اور اس کے مقابلے میں قرآن پاک کی ان آیتوں کو طاقتور اور اللہ کے کلام کو طاقتور نہیں سمجھتے، بلکہ ہم بس اوقات شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بیماری کا بھائی یہ 2-4 آیتیں پڑھنے سے کیا ہوگا. دلوں میں شک بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو جب شک بھی پیدا ہو گیا نا تو تاثیر ختم ہو گئی وہیں سے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو وہ یہ آیتیں پڑھ دے، پہاڑ پر بھی پڑھ دے، تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے. تو یقین والی بات ہے. تو جتنا یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ مؤثر. تو لہذا قرآن کی ان آیتوں کو پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے بیمار پر، تو جتنا یقین ہوگا اتنا ہی مؤثر بنے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے. یہ تو میں نے فضیلت بیان کی کہ ان آیتوں کے اندر کیا فضیلت ہے. تو اس فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پر آج کے ان دنوں میں اور اس دور میں اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جائے گی، چونکہ اس وقت میں سب کو اسی بات کی تلاش ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کی طرح سے، کہ کہیں سے بھی کوئی بھی بیماریوں سے صحت یابی اور شفا یابی کا کوئی ذریعہ مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے، ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے، کہیں سے بھی مل جائے، کوئی بھی ذریعہ مل جائے، تو ہر ذریعے کو اختیار کر کے آدمی بیماری سے اپنا بچاؤ چاہتا ہے. تو اس وقت میں تو گویا ہر آدمی ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کی طرح سے ہر سبب کو جو بیماری سے بچاؤ کے لیے ہے وہ ہر سبب کو ڈھونڈ رہا ہے. تو لہذا اس زمانے میں اس کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو صرف اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ منزل جو روزانہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس آیت کو تو روزانہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ منزل پڑھنے کے عادی نہیں ہیں تو کم سے کم اس آیت کو تو ضرور پڑھ لیا کریں، اور خاص طور پر جب بیمار ہوں گھر میں کوئی تو ان آیتوں کو یاد کر کے اس پر دم کر دیا کریں، پھونک دیا کریں، کان میں پھونک دیں یا اوپر پھونک دیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کریں. کان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو پھونکا تھا، تو اسی سنت کو اختیار کرتے ہوئے کان میں کسی بیمار کے پھونک دیا کریں روزانہ. تو وہ تو صحابی تھے جن کی زبان میں اثر تھا، تو وہ فوراً ساری بیماریوں سے اچھا ہو گیا، چنگا ہو گیا. لیکن اگر ہماری زبانیں جو روزانہ جھوٹ بھی بولتی ہیں، گالم گلوچ بھی کرتی ہیں، غیبتیں بھی کرتی ہیں،
اور کھانا پینا بھی ہمارا مشکوک یا حرام اور ناجائز طریقے سے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر ضروری نہیں کہ ہماری زبانوں میں بھی وہ تاثر ہو، لیکن اللہ کی ذات سے یقین رکھتے ہوئے اگر ہم ان آیتوں کا اثر ان آیتوں کی بنیاد پر کہ ہم تو ہماری زبانیں تو یقیناً ناپاک ہیں، لیکن اللہ کا کلام پاک ہے اور آیتیں پاک ہیں، اس کی تاثیر یقینی ہے، اس کا یقین کرتے ہوئے ہم ذرا سا ہم ایک دو بار کیا بلکہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو وہاں تو ایک مرتبہ میں شفا ہو گئی تھی، ممکن ہے کہ ہماری اس زبان کی گندگی کی وجہ سے تاثیر میں تھوڑی دیر ہو، اس لیے ہم کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا دیں اور روزانہ مریض پر دم کرنے کا معمول بنا لیں تو ممکن ہے کہ کچھ دنوں میں شفا ہو جائے، چند بار دم کرنے پر شفا ہو جائے، چند بار پھونکنے پر شفا ہو جائے، لیکن بہرحال شفا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ درجے میں شفا ممکن ہے کہ اگر فی الحال بیماری ختم نہ ہو تو اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری بڑھنے سے بچ جائے، رک جائے، یا اور کسی بیماری سے اللہ پاک حفاظت کر دیں، تو بہرحال اثر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، تو اس لیے ہم اس کا اثر کا یقین رکھتے ہوئے ہم اس کو ضرور پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اب ان آیتوں کی میں تفسیر کی طرف آتا ہوں، یہ تو میں نے فضیلت بیان کر دی، تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، آپ آیتوں میں اسکرین پر آپ کو مل بھی رہا ہوگا، اگر نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کھول کر کے بھی دیکھ سکتی ہیں، قرآن پاک میں سورہ مومنون کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تعالی کے معنی ہیں جس کی شان بلند ہے، عالی شان، تعالی عالی شان ہے اللہ تعالی، تعالی اللہ عالی شان ہے اللہ پاک کی شان بہت بلند ہے، الملک جو کہ بادشاہ ہیں، الحق ایسے بادشاہ کہ جو حقیقی بادشاہ ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور حقیقی بادشاہ بھی ہیں۔ بہت سے دنیا میں بادشاہ ہیں لیکن بادشاہت ان کی حقیقی نہیں ہے، ایک تو عارضی ہے، فرضی ہے اور وقتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو بادشاہت ہے وہ بادشاہت حقیقی بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اب اس آیت کا جو وزن ہے، اس لفظ کا جو وزن ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ پاک خوب جانتے ہیں کہ ان الفاظ میں کیا وزن ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک تو اپنی شان کا بلند ہونا بیان کیا، ساری چیزوں پر اللہ کی شان بلند، ساری مخلوقات پر اللہ کی شان بلند ہے۔ دوسرا اللہ نے اس میں اپنا بادشاہ ہونا بتایا کہ ہماری بادشاہت ہے ہمارے پاس۔ تیسرا اللہ رب العزت نے اس بادشاہت کے حقیقی ہونے کو بتلایا کہ بادشاہت عارضی نہیں ہے، وقتی نہیں ہے اور جزوی نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، بلکہ حقیقی بادشاہت اور دائمی بادشاہت ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنا معبود حقیقی ہونا اور عرش عظیم کا مالک ہونا بتایا، فرمایا کہ لا الہ الا ہو، کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، عرش کریم کا مالک، عزت والے عرش کا مالک۔ اب اللہ رب العزت نے اپنا معبود حقیقی ہونا بتلایا اور پھر معبود حقیقی ہونے کی دلیل یہ دی کہ وہ عرش کریم کا مالک بھی ہے اور عرش کریم کا پروردگار ہے۔ رب کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں، جیسے رب المال ہوتا ہے، مال والے کو کہتے ہیں، تو عرش کریم کا عزت والے، کریم کے معنی بڑی عزت والے، تو بڑی عزت والے عرش کا وہ مالک بھی ہے۔ تو جب وہ اس حیثیت سے کہ وہ عرش کریم کا مالک ہے تو پھر وہ معبود حقیقی ہونے پر یہ دلیل بن گئی۔ تو آگے فرماتے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اب ان دلائل کے ہوتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کے معبود حقیقی ہونے کے دلائل موجود ہیں کہ وہ شان بلند شان والا بھی ہے، بادشاہت والا بھی ہے، حقیقی بادشاہت والا بھی ہے
عرش کریم کا وہ مالک بھی ہے، تو یہ دلائل ہوئے اس بات کے کہ وہ اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا ان دلائل سے کہ عبادت کا یہی حقدار ہے، تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت کا حقدار سمجھنا اور پھر اس پر کوئی دلیل بھی نہ ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وَمَن يَدْعُو، جو شخص کے اللہ کے سوا کسی اور خدا کو معبود سمجھتا ہے یا اس کو بلاتا ہے، اس کو پکارتا ہے معبود سمجھ کر، لا برہان لہو بھی، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو جو شخص کے ایسا کرے گا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اپنے رب کے پاس اس کا حساب ہوگا، اس کے رب کے پاس اس کا محاسبہ ہوگا، حساب دینا پڑے گا اس کو۔ حساب میں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جس معبود کو اس نے اللہ کے مقابلے میں معبود سمجھا تھا، اس کے معبود ہونے کی دلیل کیا ہے اس کے پاس، وہ دلیل دے اس کی، وہ ثابت کرے۔ جن معبودوں کو وہ معبود سمجھتا تھا، جن خداؤں کو وہ خدا سمجھتا تھا، ان کے خدا ہونے کو وہ ثابت کرے۔ اللہ کے ہاں دلیل دینی پڑے گی، ثابت کرنا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، ساری چیزوں کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ۔ پھر آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کفر کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ جتنے لوگ کفر کر رہے ہیں وہ خوب سن لیں اور خوب سمجھ لیں کہ تم اپنے رب کے پاس جب حساب و کتاب دو گے، اس حساب میں تم ناکام ثابت ہوگے۔ اللہ کے سامنے اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے کے، معبود سمجھنے کے، معبود قرار دینے کے تم دلائل پیش نہیں کر سکو گے تو فیل ہو جاؤ گے۔ تو جب فیل ہوں گے تو ناکام اور نامراد ہوں گے۔ تو انہ لا یفلح الکافرون، جتنے کفر کرنے والے ہیں ان سب کا یہی انجام ہوگا کہ وہ فلاح کو اور کامیابی کو ہرگز نہیں پہنچیں گے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ دعا مانگیں۔ کیا دعا مانگیں؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے نبی آپ دعا مانگیے، اللہ پاک سے کہیے کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما، وارحم مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دعائیں مانگنے کی تلقین فرمائی، ایک دعائے مغفرت، دوسری دعائے رحمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے معصوم ہیں، تو آپ کو دعائے مغفرت مانگنے کی تلقین کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور پھر دوسری طرف آپ علیہ السلام مرحوم ہیں، اللہ کا رحم آپ پر اتنا زیادہ ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ کا رحم آپ پر اتنا ہے کہ اللہ نے رحم فرما کر آپ کو نرم بنایا۔ تو اللہ کا رحم آپ کے ساتھ بہت ہے اور آپ مرحوم مغفور، اس کے باوجود آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی دعا مانگیں، رب اغفر وارحم، اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ علماء نے فرمایا کہ حضور کو دعا کی تلقین کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ امت کو یہ سکھانا ہے کہ آپ علیہ السلام کو خود اس دعا کی تلقین کی جا رہی ہے، دعائے مغفرت دعائے رحمت کی، تو امت کتنی زیادہ مغفرت اور رحمت کی محتاج ہے۔ تو امت کو بدرج اولا اپنے لیے دعائے مغفرت دعائے رحمت کرنا چاہیے۔ علماء نے عجیب بات فرمایا کہ دعائے رحمت جو ہے، یہ دعائے مغفرت جو ہے، یہ صرف گناہ کی معافی کے لیے نہیں ہے۔ دعائے مغفرت اتنی اپنے اندر تمام مضر اور تکلیف دہ چیزوں کے ازالے کو شامل ہے، کہ اس میں صرف گناہوں کا ازالہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ میرے گناہ زائل کر دے، میرے گناہ ختم کر دے، کہ صرف گناہ نہیں، دعائے مغفرت یہ دراصل شامل ہے تمام مضرتیں اور تکلیف دینے والی، مضرت نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں،
ان تمام کو زائل کرنے کی دعا ہے یہ، تمام مضرتیں اور تکلیفوں کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی دعا ہے یہ۔ اور دعائے رحمت یہ ہر مراد اور ہر مطلوب اور محبوب چیز کے حصول کی دعا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے لیے ہر منفعت، ہر مراد، ہر محبوب چیز اور مطلوب چیز کو حاصل ہونے کی اللہ سے طلب کرنے کا نام دعائے رحمت ہے۔ تو دو الفاظ میں کہہ دوں اس کو، دفع مضرت اور جلب منفعت۔ دفع مضرت اور جلب منفعت یہ انسان کی زندگی کے اہم مقاصد میں سے ہیں۔ تو اس دعا کے اندر دفع مضرت بھی مانگی جا رہی ہے اور جلب منفعت بھی مانگی جا رہی ہے، اور اس بیچ میں اس کے اخیر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انت خیر الراحمین، کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یعنی سب سے زیادہ انسان کی مرادوں کو، مطلوبہ چیزوں کو اور اس کی محبوب چیزوں کو بہم پہنچانے والے سب سے زیادہ آپ ہیں۔ اللہ کی زبردست تعریف ہے۔ تو یہ آیتیں اپنے اندر زبردست معنی بھی رکھتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کے اندر یہ معنی جب پائے جا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سے تمام مضرتوں اور تمام تکلیفوں کو دور کر دیا جائے، اور ہر طرح کی ہمیں راحتیں اور مطلوبہ اور ہماری مرادیں، ہماری مطلوبہ چیزیں وہ پوری کر دی جائیں۔ یہ دعا جب مانگی ہے، ظاہر ہے کہ ایک مریض پر اس کو پڑھ کر کے دم کیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ اس پر جتنی مضرتیں اور تکلیفیں آئی ہوئی پڑی ہیں وہ اللہ ہٹا دے گا، اور جتنی اس کی مطلوبہ راحتیں اور خوشیاں اور صحت اور شفا ہے وہ اللہ عطا فرما دے گا۔ تو اس کے ان الفاظ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان آیتوں کے اندر جو مضمون ہے اس مضمون کا یقین بھی نصیب فرمائیں، اور اس مضمون پر اپنے آپ کو قائم رہنے کی توفیق دے، کیونکہ اس مضمون کے اندر ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اور بڑائی کا یقین دلایا گیا، اس کے دلائل بیان کیے گئے، اور دوسرا اس میں کفر و شرک کی نفرت بٹھائی گئی، اور تیسرا اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ زبردست دعا سکھائی ہے۔ تو یہ تمام مضامین اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ دعا کریں کہ ہم ان مضامین پر اپنے آپ کو اتاریں، اپنے آپ کو اس پر ڈھالیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں، اور پھر ان آیتوں کو صبح شام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔